یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت کچھ سی رہی تھی۔ اب رات دیر کا وقت تھا، اندھیری رات تھی۔ آج تو بہت ساری لائٹس لگی ہوئی ہیں، پہلے چراغ ہوتے تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میری جو سلائی کرنے کی سوئی تھی وہ گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ روشنی میں بھی اگر نیڈل سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر اندھیری رات میں چراغ بھی گل ہو جائے اور پھر سوئی گر جائے تو بہت مشکل ہے تلاش کرنا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی دیر میں میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، اور آقا جیسے ہی کمرے میں تشریف لائے پورا کمرہ بکائے نور بن گیا، پورا کمرہ نور سے جگمگانے لگا۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس روشنی میں اپنی اس سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بہت سارے لوگوں کے چہرے بڑے چمکدار اور خوبصورت، اور بعض اوقات ہم مذہبی چہرہ ہم کہتے ہیں بڑا نورانی چہرہ ہے۔ کسی کے چہرے کا روشن ہونا اور ہے، اس کے چہرے پہ نورانیت ہونا اور ہے، مگر اتنی روشنی ہونا کہ پورا کمرہ ہی جگمگا جائے، اتنی روشنی ہو جائے کہ سوئی تلاش کر لی جائے۔ بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے عرض کرتی، حضور آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کتنے نورانی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے، میرا یہ مبارک چہرہ قیامت کے دن بد نصیب ہے جو نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی حضور وہ کون بد نصیب ہوگا جو قیامت کے دن بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے۔ عرض کی حضور کون کنجوس؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب ذرا غور کیجیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو، لازم ہے درود پڑھنا، اور یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں۔ There is only one personality on the day of judgment۔ قیامت کے دن ایک ہی شخصیت ہوگی جس نے کام آنا ہے۔ اگر انہی کا دیدار نصیب نہ ہوا تو شفاعت کس سے لیں گے؟ بخشے کیسے جائیں گے؟ کس کا دامن تھامیں گے؟ ہم سب کو نبی پاک سے قیامت کے دن انشاءاللہ ملاقات کرنی ہے، ملاقات بھی کرنی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں بھی جانا ہے۔ لیکن جس نے نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کرنا وہ تو گیا نا کام سے۔ سمجھیے اس بات کو، درود پاک اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ اب علماء نے بڑا پیارا ایک طریقہ بتا دیا کہ بعض اوقات ہم کسی اجتماع میں جاتے ہیں، کسی محفل نعت میں جاتے ہیں، بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا ہے، ہر بار درود پڑھنا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں پڑھ پاتے، بعض اوقات رہ جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بندہ پھر کیا کرے کہ ایک پرٹیکولر تعداد جو ہے، ایک مخصوص تعداد روزانہ درود پاک پڑھ لیا کرے، تاکہ اگر کسی محفل، کسی اجتماع، کسی موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا اور درود پڑھنا رہ گیا تو بعد میں پڑھا گیا درود جو ہے وہ اس کا آلٹرنیٹ ہو جائے گا، اس کی جگہ پر وہ گن لیا جائے گا۔ تو بہرحال مجھے اور آپ کو اب یہ معمول بنانا ہے کہ ڈیلی سبحان اللہ اگر کوئی کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، علماء کہتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ 10-12 منٹ بھی نہیں لگتے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ تو صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ تو اگر یہ مختصر درود پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ کا جو عدد ہے، جو کاؤنٹنگ ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کرتے ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس کی، پیارے آقا کی اسپیشلٹیز کی۔ نبی پاک کو رب عز و جل نے ایسا باکمال بنایا کہ پھر اس جیسا کوئی اور نہیں بنایا۔
پیارے آقا جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے، خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ پیارے آقا خوبصورتی میں بھی ارفع و اعلیٰ ہے۔ نبی پاک کمالات اور معجزات میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اپنی عادتوں میں بھی نبی پاک جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں سب سے اول، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اگر کسی کو بنایا تو میرے رب نے اپنے حبیب کو بنایا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ایسی شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اگر فقط پیارے آقا کی خوبصورتی پر بات کی جائے تو ساری دنیا کے حسین ایک طرف، میرے آقا کا حسن ایک طرف۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں سب سے زیادہ حسین کہلائے، مگر میرے نبی کا حسن کا عالم یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو خوبصورتی میں بھی میرے آقا کا کوئی ثانی نہیں۔ آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کے ایک بہت خوبصورت وصف کی بات کرنی ہے، ایک بہت پیاری عادت کی بات کرنی ہے، اور اس سے مجھے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے۔ لیکن میرے آقا ارفع و اعلیٰ تو ہیں، ہم سب کا ایمان بھی ہے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت جبریل امین سے ملاقات ہوئی۔ موسٹ امپورٹنٹ، ذرا غور سے سنیے گا۔ جبریل امین کون ہیں؟ آپ فرشتوں کے بھی سردار ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جبریل امین رہتے کہاں ہیں؟ سدرۃ المنتہا پر۔ وہ اعلیٰ حضرت کے شعر کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے۔ کہاں رہتے ہیں جبریل امین؟ سدرۃ المنتہا پر۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، آقا تجھے یک نے یک بنایا، اللہ واحد ہے، اور یا رسول اللہ آپ کو جیسا بنایا رب نے پھر کسی کو ایسا نہ بنایا۔ تو نبی پاک کی شان یہ ہے۔ اور جبریل امین نے جب سارا جہان دیکھا ہے، سارے نبی دیکھے، مگر پیارے آقا سے محبت کا عالم کیا تھا، سنو نبی پاک کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ، جبریل امین تمام انبیاء کے پاس آئے، چند انبیاء کے پاس کتنی بار آئے یہ بتاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین 12 مرتبہ آئے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4 بار آئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 50 مرتبہ آئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 42 مرتبہ آئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 400 مرتبہ حاضری دی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 بار حاضری دی۔ اب میں بتاتا ہوں کونین کے والی رب کے حبیب کے دربار میں کتنی بار آئے۔ علماء فرماتے ہیں 24,000 بار جبریل امین حاضر ہوئے۔ جی ہاں، 24,000 مرتبہ۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے ایک ہی شعر میں بتا دیتے ہیں، فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب سے نبی پاک کو دیکھا تھا اس کے بعد بغیر ملے چین نہیں آتا تھا۔ پیارے آقا کے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ بار بار سدرۃ المنتہا کو چھوڑتے، بار بار قدموں میں حاضر دیتے۔ شہنشاہ سخن لکھتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقا، لقا کہتے ملاقات، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، یعنی سدرۃ المنتہا چھوڑتے اور آقا کے قدموں میں حاضر ہو جاتے۔ تو ایسے اسپیشل، ایسے کریم اور ایسے مبارک آقا ہیں ہمارے کہ فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی نبی پاک کے قدموں میں حاضری دینا اپنے لیے کتنا بڑا شرف سمجھتا۔ بہرحال معجزات پر بات کی جائے، اسپیشلٹیز پر بات کی جائے تو بہت کچھ ہے کلام کرنے کے لیے، مگر آج جس ٹاپک کو ہم نے چوز کیا ہے، نبی پاک کی جس عادت کریمہ کو سلیکٹ کیا ہے، جس پر آج ہم بات کریں اور اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں۔ بہت سارے بیانات بھی سنے، محفلوں میں شرکت بھی کی، امپلیمنٹیشن کیا ہوا، میں نے اور آپ نے اپنی ذات میں شامل کیا کیا۔ تو آج بات کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گفتگو کی، نبی پاک کی پیاری باتوں کی۔ پیارے آقا کی باتیں کیسی تھیں، نبی پاک ارشادات کیسے فرماتے۔ شاعر لکھتا ہے نا،
اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن سے ضیاء لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، وہ باتیں میرے آقا کے ارشادات۔ پہلے تھوڑا سمجھیے گا، جو سینیریو تھا نبی پاک جس دور میں تشریف لائے نا، وہ دور بڑا یونیک دور تھا۔ جہالت بھی عروج پر تھی، قتل و غارت گری بھی عروج پر تھی، بے حیائی، عیاشی، فحاشی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ بھی عروج پر تھا۔ لیکن سیکنڈ اینڈ پر وہاں پر انٹلیکچوئلز تھے، فصاحت تھی، بلاغت تھی، اپنی گفتگو پر بڑا ناز تھا، اس قوم کو اپنے بولنے پر بڑا ناز تھا۔ یعنی اس زمانے میں 2 جنگیں ہوتی تھی، 2 طرح کی، تلوار سے بھی لڑائی ہوتی تھی، الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی، اشعار لکھے جاتے تھے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دور میں تشریف لائے اور ان فصحا اور بلغا بڑے بڑے انٹلیکچوئل سے بات کرنی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہمیں عجمی کہا جاتا ہے، عربی جو عربی نہیں ہوتے وہ کون ہے؟ ہم کون ہیں؟ عجمی۔ آپ کو پتہ ہے عجمی کے معنی کیا ہے؟ عجم کہتے ہیں گونگے کو، یعنی عربیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہی بول سکتے ہیں، عجمیوں کو تو بولنا ہی نہیں آتا، عرب ہی زبان والے ہیں، ان کو اپنی زبان پر اس قدر ناز تھا، اس لیے اہل عرب کی فصاحت پر دنیا حیران تھی۔ نبی پاک اس دور میں تشریف لائے، اب پیارے آقا نے کلام کرنا شروع کیا، رب نے وہ الفاظ عطا کیے، وہ فصاحت عطا کی، وہ خوبصورتی عطا کی کہ حیران ہو گئے سننے والے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت انہی پیارے الفاظ کے بارے میں لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، بہت سو کے پاس زبان ہے، مگر آقا آپ کی باتوں کی بات یہ ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ جب یہ انٹلیکچوئل بیٹھتے اور نبی پاک بات کرتے، ہمیں کہا جاتا ہے عجم گونگا ہونا، ارے اس زمانے کے فصیح و بلیغ گونگے ہو جاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ میرے آقا کے کلام کی تاثیر ہوا کرتی۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں پیارے آقا گفتگو کیسے فرماتے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک گفتگو کیسے فرماتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لگاتار گفتگو نہیں فرماتے جس طرح تم بولتے جاتے ہو۔ صحابی کو بی بی عائشہ فرماتی تم جس طرح لگاتار گفتگو کرتے ہو، پیارے آقا اس طرح گفتگو نہیں فرمایا کرتے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بیٹھا ہوتا وہ اس گفتگو کو یاد کر سکتا تھا، بلکہ نبی پاک کے الفاظ اتنے واضح ہوتے تھے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اگر کسی کو شمار کرنا ہوتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کاؤنٹ کرنے ہوتے تو وہ الفاظ بھی کاؤنٹ کر لیتے۔ یہ انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا ایک اور وصف یہ تھا کہ اگر کوئی امپورٹنٹ بات کہنی ہوتی تو اسے 3 بار ریپیٹ فرماتے تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ بھی لے، یاد بھی کر لے۔ اچھا، پھر گفتگو کے دوران کیا کرتے؟ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت ابو دردہ کو دیکھتی کہ میرے شوہر جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں تو مسکرا کر بات کرتے ہیں، تو پوچھا کہ آپ مجھ سے بات کرتے ہو ہر وقت مسکراتے ہیں؟ کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، وہ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ سوچئے کیا ہم مسکراتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جناب روب ہونا چاہیے، دبدبا ہونا چاہیے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے، مگر بدقسمتی ہے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے زندگی بھر مسکراتے نہیں دیکھا، پتہ نہیں مسکراتے بھی ہیں کہ نہیں مسکراتے۔ حالانکہ مسکرانا پیارے آقا کی سنت ہے، اور مسکراتا چہرہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ جب آپ کو مسکراتا چہرہ اچھا لگتا ہے، آپ مسکرائیے، آپ بھی اچھے لگنے لگیں گے، آپ بھی لوگوں کو اچھے لگیں گے۔ تو پیارے آقا کی سنت کی نیت سے مسکرائیں۔ ویسے ہی کئی لوگ مسکراتے رہتے ہیں، ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر یہ نیت ہو کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے آقا بھی مسکراتے، آپ کو ہر بار مسکرانے پر سنت کا ثواب ملے گا۔
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. تبسم کیسا تھا؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طویل خاموشی فرماتے، کم گفتگو فرماتے. اب میں اور آپ غور کریں، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، کئی لوگ تو دن میں بھی اتنا بولتے ہیں کہ بیچارے پھر نیند میں بھی بول رہے ہوتے ہیں، لیکن چلے نیند کا ہم پیریڈ نکال دیتے ہیں. اس کے بعد جو جاگنے کا پیریڈ ہے اس میں ہم خاموش زیادہ رہے یا بولے زیادہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش زیادہ رہتے، اور خاموش آدمی باوقار ہوتا ہے. بہت زیادہ بولنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں. آپ کو بھی پریکٹس ہوگی، مجھے بھی پریکٹس ہے. کچھ لوگوں کو لوگ فون نہیں اٹھاتے، ارے بھائی اس کا فون اٹھایا تو آدھے گھنٹے سے پہلے انہوں نے فون نہیں رکھنا، بلکہ ان سے کام بھی ہوتا ہے نا. اب یہ بڑی اچھی فیسلٹی واٹس ایپ کی آ گئی ہے کہ اگر آپ کو 15-20 سیکنڈ کا کوئی پیغام دینا تو پیغام دے دیں، ورنہ آپ نے وہی 15 سیکنڈ کے پیغام کے لیے ان کو فون کر لیا تو 20 منٹ سے پہلے فون نہیں رکھیں گے. اتنی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ضروری بات ہے، ٹھیک ہے، لوگ نہیں پسند کرتے زیادہ لمبی کرنے والے کو. ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے یاد بھی رہ جائے اور مجھے اور آپ کو عمل بھی نصیب ہو. فرماتے ہیں اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں، اتنا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ دوسرے بول سننے کا انتظار کریں کہ یار پھر بولو، کیا بات کی، تھوڑا سا اور فرمائیے، کیا پیاری آپ نے بات کی. بندہ اتنا بولے کہ اگلا کہے یار یہ چپ کب ہوگا، کوئی میوٹ کا بٹن مل جائے تو دبا دوں، وہ چپ ہی نہیں ہوتے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. اور زیادہ بولنا جو ہے نا، غلطیاں بھی زیادہ اسی سے ہوتی ہیں. جو زیادہ بولتا ہے نا اسی سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. امیر علیہ سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آپ چپ رہ کر شاید کبھی نہیں پچھتائے ہوں گے، لیکن بول کر کئی بار پچھتائے ہوں گے. پھر خیال آتا ہے یار نہ بولتا تو اچھا تھا، بھائی کو یہ کہہ دیا، والدہ کو میں نے یہ کہہ دیا، اپنے والد کو میں نے یہ جواب دے دیا، ارے اپنے پارٹنر کو میں نے یہ کہہ دیا. رشتہ داریاں ختم، پارٹنرشپ ختم، لڑائیاں ہو جاتی ہیں. بندہ موقع پر بول دیتا ہے، وہ بول دیتا ہے جو نہیں بولنا تھا. اور یہ غلط بولنا انسان کو مروا دیتا ہے. جبھی تو بہت خوبصورت نعرہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لگایا جاتا ہے نا، پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بولنے کے بعد تول رہے ہوتے ہیں، اوئے ہوئے یہ کیا بول دیا. بھائی پہلے تول لیتے نا، پہلے سوچ لیتے کہ میں بولنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اے میٹھے اسلامی بھائیوں، میلاد منانے والوں، ہم میلاد ضرور منائیں، مگر ایٹ لیسٹ نبی پاک کی پیاری پیاری جو عادتیں ہیں، شب و روز کی عادتیں ہیں، اس کو تو اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرتے جائیں نا. کہ مسکرائیں، ٹھہر ٹھہر کر بولیں. اچھا دوست بھی وہ ہوتا ہے جو زیادہ سننے والا ہو. ہم سمجھتے ہیں میں ہی سناؤں گا، کسی کی نہیں سنوں گا. بندہ بات کاٹ دیتا ہے، رکو رکو مجھے پتا ہے، ارے میں بتاتا ہوں، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اگلے کو بولنے ہی نہیں دیتے. نہیں، پیارے آقا کی یہ بھی سنت تھی کہ جب نبی پاک سے کوئی بات کرتا نا تو پیارے آقا خاموش رہتے جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کرتا. بلکہ کوئی کان میں آواز دیتا نا تو نبی پاک اس کی طرف متوجہ ہو جاتے. جب تک وہ اپنی بات کمپلیٹ نہ کرتا پیارے آقا چہرہ انور نہ ہٹاتے. کوئی ہاتھ ملاتا نا پیارے آقا اس وقت تک اپنا ہاتھ جدا نہ کرتے جب تک سامنے والا جدا نہ کر لیتا. یہ انداز، یہ اخلاق، یہ وہ شفقتیں تھیں کہ صحابہ دیکھتے جاتے اور دیوانے ہوتے جاتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھا اب اسی طرح بہت سارے لوگ یاد رہے کہ ہر وقت مذاق کرنا، ہر وقت مزاح کرنا یہ وقار کو ختم کر دیتا ہے. بلکہ وہ لوگ جو اپنے گفتگو کے دوران جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتے ہیں، استغفر اللہ، اس کے بارے میں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید عطا فرمائی. نبی پاک فرماتے ہیں ایک شخص کوئی ایسی جھوٹی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو ہنساتا ہے، لیکن وہ آسمان اور زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ جہنم کی گہرائی میں جائے گا. حدیث پاک کا مضمون ہے. جھوٹ بول کر ہنسانا یہ تو بہت برا کام ہے. بات بات پر کہہ بلند کرنا یہ تو آپ کے وقار اور آپ کی جو ایک پریسٹیج ہے وہ بھی خراب کر دیتی ہے. لیکن اس کا اپوزٹ یہ نہیں کہ ہر وقت منہ پھولا ہونا چاہیے، بندہ دیکھ کے ہی ڈرتا رہے. نہیں، سافٹ ہونے چاہیے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو. آج رانگ کالز کر کے تنگ کرتے ہیں، رانگ میسیجز کر کے تنگ کرتے ہیں، گھروں کے دروازے بجا کر لوگ چلے جاتے ہیں. عجیب و غریب جناب، پتہ نہیں اپریل فول کے نام پر، کسی مذاق کے نام پر اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کو تنگ کرتے ہیں، پھر زور زور سے ہنستے ہیں.
یہ مذاق جائز نہیں ہے، لیکن جو میرے آقا کا مزاح تھا، ایک صحابی نے کہا حضور آپ بھی مزاح فرماتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، مگر وہ سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، حق اور سچ کے سوا وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے آقا کی جو بھی گفتگو ہوتی وہ حقیقت ہوتی اور دلوں میں خوشی داخل کرنے والی ہوتی۔ اب وہ اسٹائل کیا تھا، وہ انداز کیا تھا، وہ سیکھ لیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ نرم، سافٹ اور مزاح بھی کیا کرتے، ایک اچھے موڈ کے ساتھ لائف گزارا کرتے۔ اب ہر وقت جس کا منہ پھولا رہے اس سے کون بات کر سکتا ہے؟ ایک بوڑھی عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں تو کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ تو وہ تو رونے لگ گئی، یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ تو فرمایا جب تم جنت میں جاؤ گی تو تم بھی جوان ہو چکی ہوگی، بوڑھا کوئی نہیں جائے گا جنت میں، جو بھی جائے گا اس کی عمر جو ہے وہ جوانی میں تبدیل کر دی جائے گی۔ ابھی بات مزاح، خوبصورتی تھی، مسکراہٹ ہوئی۔ ایک صحابیہ آئیں حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت حاضر ہوئی، کہا حضور میرے خاوند آپ کو بلاتے ہیں۔ حدیث کا مضمون ہے، آقا نے فرمایا وہی جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ کہا حضور میرے خاوند کی آنکھوں میں تو سفیدی نہیں ہے۔ فرمایا ہاں اس کی آنکھوں میں سفیدی، کو اللہ کی قسم سفیدی نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس کی آنکھیں ہیں جس میں سفیدی نہیں ہے؟ ایک تو سفیدی اس بیماری کو کہتے ہیں نا آنکھ سفید ہو جائے، اور ایک تو ہر شخص کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ سفیدی ہے۔ تو اب وہ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ تو اب دیکھیں یہ کیسا سافٹ ماحول تھا، ایک کیسی گفتگو تھی، یعنی سنجیدگی کے وقت میرے آقا جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آنسو بہتے تھے، مگر ایک موقع ایسا بھی آتا کہ نبی پاک بہت سافٹ گفتگو، بڑا پیارا ایک خوبصورت انوائرمنٹ کریٹ فرماتے۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے وہ شخصیت جو ہماری مطلوب ہے شریعت کو، کہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہو۔ میں نے دیکھیں جو دل آزار مذاق ہے، جو جھوٹ والا مذاق ہے، اس کی پہلے مذمت بیان کی ہے، دل آزاریاں کرنے کی اجازت نہیں، لیکن جائز طریقے سے اگر خوشیاں پھیلائی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہی شریعت کو مطلوب بھی ہے۔ اچھا اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ صحابہ کرام کا انٹریکشن کیسا تھا، کتنا فری ماحول تھا، صحابہ کو جو کہنا ہوتا پیارے آقا سے کہہ لیتے۔ مگر آج کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، جن سے بات کرنے میں خوف آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ جو بزرگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، والد اپنے بارے میں سوچیں۔ بعض اوقات گھر والے نہیں بات کر سکتے، بیوی انتظار کرتی ہے 2 دن تک کہ موڈ اچھا ہو تو بات کروں، پہلے پوچھتے کاروبار آج ٹھیک ہوا ہے؟ کہ نہیں آج بڑا نقصان ہوا، چلو بھائی آج بات نہ کرو، آج تو خیر ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو ہے یہ بات خیال رکھنی ہے کہ کسی بھی موقع پر ہم سے کوئی بات کرنا چاہے تو اسے خوف محسوس نہ ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کی عادتیں میں نرمی ہو، سختی نہ ہو، جس کا دل بھی نرم ہو، جو لوگوں سے پریشان دیکھے تو خود بھی پریشان ہو جائے، کسی کی تکلیف میں اس کو تکلیف ہونے لگ جائے، اور سہل یعنی ایزی ایکسیسیبل ہو، اس کی طبیعت بڑی آسان ہو، اس سے بات کرنا مشکل نہ ہو، اس سے معاملات کرنا مشکل نہ ہو۔ مگر آج حال یہ ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بندہ اصلاح بھی نہیں کر سکتا، ان کو اگر کوئی سمجھائے تو لڑ پڑتے ہیں تو بندہ کہتا ہے آئندہ نہیں سمجھانا۔ وہ بد نصیب ہے کہ جس نے اپنے لیے راستہ بند کر لیا اصلاح کا، آپ اس سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری کوئی اصلاح کرے تو ہم آسانی کے ساتھ اس سے بات کریں، ہم اس کو شکریہ ادا کریں، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار صحابہ بھی بیٹھے، ایک دیہاتی آیا، مسجد نبوی شریف کے اندر آ کر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے روکنا شروع کیا، ٹھہرو ٹھہرو، مگر نبی پاک نے منع کر دیا، اس کو پیشاب کرنے دیا، کیونکہ بٹوین یورین اگر روکا جائے تو ڈیفیکلٹ ہو سکتا تھا، بیماری بڑھ سکتی تھی۔ اس کے بعد نبی پاک نے پانی کا ڈول منگوایا اور اس پانی کو بہا کر اس کو صفائی کروا دی۔ آپ بتائیے کتنی نرمی، لڑائی نہیں تھی، ہر بات میں جھگڑا نہیں تھا۔ اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہمارے اندر سافٹنس ہو۔ پیارے آقا کی ذات کو پڑھے تو صحیح کہ کس کس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی نرمی کا درس دیا۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے اپنے گھر سے، جیسی کمرے سے باہر نکلے تو ایک شخص جو ہے وہ کانپنے لگا، پیارے آقا کو دیکھ کر کانپنے لگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کسی بڑی شخصیت کو دیکھ کر بندہ گھبرا جاتا ہے، روب میں آ جاتا ہے، جلال نبوت تھا، کانپنے لگا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم بالکل مت ڈرو، میں نہ کوئی بادشاہ ہوں نہ کوئی جبار حاکم ہوں، میں تو قریش کی عورت کا ایک بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی ہے۔
اپنی والدہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو، میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں، جبار حاکم نہیں ہوں، نہ ڈرو مجھ سے۔ یہ وہ پردہ اٹھانا تھا، یہ وہ ایکسس تھا کہ ہر کسی کے لیے سافٹنس تھی۔ ادھر سیٹھ کہتا ہے میرے ملازم کھڑے رہیں، مجھ سے بات کریں تو ہاتھ باندھ کے کریں، میرے سامنے کوئی نگاہ نہ ملا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے اسلام کا۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں کا تسمہ، نالین شریف کی ڈوری ٹوٹ گئی یا ہل گئی، پیارے آقا جھک کر خود ٹھیک کرنے لگے۔ کسی صحابی نے کہا حضور میں خادم، میں کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کرو۔ یہ وہ انداز تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جب صحابہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی کام کرتے دیکھتے نا، آگے بڑھتے، کہتے حضور ہم کر لیں گے۔ نبی پاک فرماتے میں نہیں پسند کرتا، مجھے گوارا نہیں کہ میں امتیازی شان کے ساتھ تم لوگوں میں رہوں، یعنی لوگوں میں گھل مل کر رہتے، جہاں جگہ ملتی تشریف فرماتے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں نے اور آپ نے آج کے اس اجتماع سے اگر ایک ہی بات سیکھ لینا کہ ہم، بڑی خوبصورت حدیث ہے، کوشش کرو یاد ہو جائے، مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل نرم ہو، جو خود بھی طبیعتاً نرم ہو اور سہل ہو، ایزی ہو، اس کی وجہ سے ٹینشن نہ ہو۔ اب میں اپنے بارے میں غور کریں، آپ جتنے اپنے بارے میں غور کریں کہ میں جدھر جاتا ہوں، مہمان بنتا ہوں، آفس میں جاتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں، دوستوں میں جاتا ہوں، میں ان کے لیے سہل بنتا ہوں، آسانی پیدا کرنے والا بنتا ہوں یا ٹینشن کریٹ کرنے والا بنتا ہوں؟ بعض لوگ وہ ہیں جو جدھر جائیں وہ ٹینشن کریٹ کرتے ہیں۔ اب ان سے کاروبار کریں نا تو ان سے لوگ کہتے ہیں یار اس سے مال لوگے تو اور ایٹیٹیوڈ ہوگا، دو گے تو اور ایٹیٹیوڈ ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے کاروبار کرنے والے ایزی فیل کریں، آسان۔ رشتہ داری ہم سے کوئی کرے، پہلے بچ بچ کر باتیں کرتے ہیں اور رشتہ دار بننے کے بعد وہ آنکھیں بدلے جاتی ہیں کہ اب دوست تھے کل تک تو، مگر آج سمدھی بنے تو سمدھی کہتا ہے اب میں سسر بن کر دکھاؤں گا، اگلا کہتا ہے میں داماد بن کر دکھاؤں گا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میں داماد بنوں تب بھی آسان ہو، میں سسر بنوں جب بھی آسانی کریٹ کروں، فرمائشی پروگرام شروع نہ ہو جائیں کہ سامنے والا ٹینشن میں آ جائے۔ اگر مجھے کوئی داماد سن رہے ہیں، میں خود بھی داماد ہوں کسی کا، ٹھیک ہے نا، ہم سب کو سوچنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں، دیکھیں یہ بڑی نعمت ہے ہمارا کہیں رشتہ ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لڑکی والے ہر وقت ٹینشن نہیں رہے کہ جناب داماد نے کھانا کھا لیا کہ نہیں، سسرال والوں کو اچھی طرح ٹریٹ کر دیا کہ نہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے آنے سے ٹینشن کریٹ ہو گئی؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ سب ہم ایک ہیں، نو پرابلم۔ نبی پاک فرمانے میں برتری نہیں چاہتا، میں تمہارے درمیان بیٹھنا چاہتا ہوں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سسرال والے، ہمیں زیادہ اچھا کھانا ملنا چاہیے، ٹائم پہ ملنا چاہیے، ہر موقع پہ تحفے ملنا چاہیے، نہیں ملتے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ رشتہ کریں، آسانی کریٹ کر دیں، پہلے دن کہہ دیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم ساتھ مل کے رہیں گے، بلکہ آپ کو تکلیف ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کا بھی بیٹا ہوں، میں مل کے آپ کو سپورٹ کروں گا۔ لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ خدا را سمجھیے، چیک کر لو ایک بار پھر، اپنی زندگی کو ریوائیو کیجئے کہ میں جدھر جدھر صبح سے لے کر شام تک جاتا ہوں، آفس جاتا ہوں، میری وجہ سے ٹینشن میں ہیں لوگ۔ اگر میں سیٹ ہوں تو میرے نوکر ایزی ہیں، میرے ساتھ کام کرنے والے یا ساری پریشان ہیں، بدزن ہیں۔ میں جاب کرتا ہوں ساتھ، تو میرے ساتھ جاب کرنے والا ایزی فیل کرتا ہے یا ٹینشن میں ہے؟ سہل، آسانی پیدا کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت بتائی۔ آج لوگ اپنے باس سے بلکہ اپنے والد سے بات کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں موڈ کیسا ہے۔ ایسا نہ بنو، اپنے دل کی بات کہنے کا موقع دیجئے لوگوں کو کہ کیا انوائرمنٹ تھا، کیا ایزی ایکسیسیبلٹی تھی کہ نبی پاک کے دربار میں جب جو جانا چاہتا جا کر اپنے دل کی بات کر لیا کرتا تھا۔ کیا ہمارے ساتھ اتنی ایکسیسیبل ہیں لوگ؟ ہماری فیملی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہمارے امپلائیز؟ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جہاں جائیں آسانی کریٹ کرنے والے بنے۔ مثال دیتا ہوں، میں نے جیسے رشتہ داری کی بات کی، سسرال اور داماد کی بات کی، اسی طرح ہم کسی کے گھر مہمان بنتے ہیں، مہمان بنے نا، ضرور جائیں، اچھا ہے، سنت ہے، لیکن مہمان بوجھ نہ بنے۔ میزبان نے مہربانی کی ہے، میری اور آپ کی دعوت کی ہے، لیکن وہاں جا کر بھی لوگ ڈیمانڈز شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے اصل میں علم دین پڑھا نہیں ہے نا، ورنہ اسلام از دا موسٹ کمپلیٹ ریلیجن آن ارتھ۔ ساری کائنات میں سب سے کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس نے مہمان کے آداب بھی بیان کیے، میزبان کے آداب بھی بیان کیے کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے، مہمان کو کیا کرنا۔ ہم پڑھتے تو ہے نہیں۔ اب مہمان کے لیے لکھا کہ مہمان جب جائے تو جدھر بٹھائیں ادھر بیٹھ جائے، منع نہ کرے۔ اب مثال کے طور پہ مجھے کہا جائے اس صوفے پہ بیٹھوں، میں نے کہا نہیں میں ادھر بیٹھوں گا،
ہو سکتا ہے میزبان نے یہ سیٹ کسی اور کے لیے رکھی ہو مگر آپ جا کر بیٹھ گئے. بعض اوقات ہم کسی غریب کے گھر جائیں, نارمل انسان ہوتا ہے متوسط مڈل کلاس, اب اس کے گھر میں گئے, اس نے کہا حضرت یہاں بیٹھیں, ہم کہ نہیں میں فلاں والے صوفے پہ بیٹھوں گا. ہو سکتا ہے اس صوفے کا کور پھٹا ہوا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میرا عیب نہ کھلے, آپ کو یہاں بٹھانا چاہتا ہے, مگر آپ اٹھ کے وہاں بیٹھ گئے. نہیں, جدھر بٹھاتا ہے بیٹھ جائیں. ہو سکتا ہے جہاں پر وہ نہیں بٹھانا چاہتا وہاں سے بے پردگی کا چانس ہے, سامنے فیملی کا گزرنا ہوگا, جدھر بٹھائے بیٹھ جائیں. پھر کھانا پیش کیا جائے, جو کھلایا جائے چپ چاپ کھائیں, نہیں پسند ہاتھ روک لیں. میرے آقا کا بھی یہ طریقہ, کھانا کھاتے وقت جو پسند ہوتا تناول فرما لیتے, نہیں پسند ہوتا ہاتھ روک لیتے. روز کی لڑائی ہمارے گھر میں, آج نمک کم ہے, آج مرچ زیادہ ہے, آج کھانا ٹھنڈا ہے, چکن کیوں نہیں بنایا, فش کیوں نہیں بنایا, دال کیسی بنا دی, اسٹیل کے گلاس. ارے لڑائی کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں, کانچ کے گلاس میں پانی کیوں نہیں دیا, پانی ٹھنڈا کیوں دیا, آدھا گلاس کیوں بھرا ہے. اللہ کے بندے خود بھی کچھ کر لے, ہر بات پہ لڑائی. نبی پاک کا یہ انداز نہیں. ہم کھانا کھاتے وقت ایسا لگتا ہے ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے ہمارے گھر میں کہ روٹی گرم ہونی چاہیے, سالن ایسا ہونا چاہیے. ایسا نہ کرو, یہ زندگی بہت تھوڑی ہے, خود بھی آسان رہو, دوسروں کے لیے بھی آسانی کرو. اب مہمان بنتے, اب گئے اس کے گھر میں مہمان بن کے, بن گئے انسپیکٹر. یار ابھی تک وہی پرانے والے صوفے ہی ہیں, 5 سال سے آ رہا ہوں, کلر بھی چینج نہیں کرایا تو نے یار, اتنے پیسے آ گئے ابھی تک اسی گھر میں رہ رہا ہے, کوئی گھر بھی چینج نہیں کیا. گاڑی میں بیٹھے کسی کی, اب گاڑی کی برائیاں شروع, ارے کب گاڑی چینج کرو گے, وہی پھٹیچر گاڑی ہے. بندہ بولے یار گھر پہ مہمان بلایا تھا, انسپیکٹر بلایا تھا, اب گھر پہ جائیں دعائیں دے کر آئیں, حوصلہ افزائی کر کے آئیں, کوئی تحفہ دے کر آئیں, شکریہ ادا کر کے آئیں. یہ ہے مہمان بننا. مگر مہمان بھی بنتے ہیں تو ٹینشن بن جاتے ہیں. فرمائش نہ کرنا کبھی بھی ہے, بعض اوقات نہیں ہوتی وہ گھر میں چیز, دسترخوان پر نہیں ہے نا تو سمجھ لو وہ گھر میں نہیں ہے, لیکن یاد ذرا ٹیشو پیپر لانا بھائی. اب ہر گھر میں ٹیشو پیپر نہیں ہوتا. ایسا بھی ہوا کہ بیچارے نے پھر اپنے بیٹے کو دوڑایا, یار یہ پیسے لو جلدی سے ٹیشو پیپر, بنا نہیں کر سکتا نا, مہمان نے مانگا ہے, اچھا میں ذرا ڈائٹ والی کولڈ ڈرنک پیوں گا. نہیں تھی گھر میں ڈائٹ, چپ ہو جاتے بھائی آپ. اب آپ کے لیے الگ کسی کو اسکوٹر پہ دوڑانا پڑا کہ جاؤ حضرت کے لیے ڈائٹ لے کر آؤ. آپ پوائنٹ سمجھیے, میری وجہ سے کیوں کسی کو تکلیف ہو, جو ہے شریعت جو سکھا رہی ہے مجھے میں اس پہ عمل کروں, محبتیں رہیں گی, آسانی رہے گی. بیمار کی عیادت کرنا بہت اچھی بات ہے, سنت ہے, ضرور جائیے, مگر بیمار کی عیادت کرنے میں بھی ٹینشن دے کر آتے ہیں. بھائی بیمار کی یہ جو ہاسپٹل میں ٹائم ہے نا بڑا اچھا ہوتا ہے, 5 سے 7 سارے آ جاؤ, اسی میں جتنی اسٹوریاں سننی ہے سن لو, جس کو دیکھنا ہے دیکھ لو. لیکن ہم تو جناب بغیر ٹائم کے بھی جائیں گے نا, بزرگ جو ٹھہرے, بڑے جو ٹھہرے, اچھا اب جائیں گے, پورا پہلے واقعہ سناؤ کیا ہوا تھا, کیسے بیمار ہو بیچارہ, شروع سے دوبارہ پوری سٹوری سنائے. اس کو نیند کرنی ہے, آرام کرنی ہے, آپ کو خیال نہیں ہے. اچھا پہلے پورا واقعہ سنیں گے, اچھا پھر اس کے بعد دوائی کون سی پی رہے ہو, جیسے پتہ نہیں کتنے کورسز کیے ہوئے ہیں, اچھا اب دوائی MBBS کیا ہوا انہوں نے سارا, اب وہ دوائیاں بتائیں, نہیں یہ دوائی تو بالکل نہیں پینا, میرے چاچا کے گردے فیل ہو گئے تھے. اب تم نے ٹینشن دے دی اس کو, اس کے تو نہیں ہونے کے ہوں گے تو بھی ہو جائیں گے. وہ اللہ کے بندے, نہ تم ڈاکٹر, نہ تمہارا کوئی تجربہ, ساری اسٹوری بھی سننی ہے, ساری دوائیں بھی چیک کرنی ہے. اچھا کچھ زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں تو پھر وہ فائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ڈاکٹر والی, ذرا بتاؤ تو بلڈ پریشر کتنا تھا, شوگر کتنی تھی. وہ اللہ کے بندوں, اس کو آرام بھی کرنا ہے. آپ دعا دیجئے, آپ برکت کی دعا دیں, آسانی کی دعا کریں, اللہ خیر کرے گا. گھبرانا نہیں, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. میں بھی دعا کروں گا, آپ درود شریف پڑھتے رہنا. کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں, یہ بھی تو جملے ہیں نا. تو بولنے کا ہمیں صحیح طریقہ نہیں پتا. اور دوسرا, خدا را آسانی پیدا کریں. زیادہ دیر مریض کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے. وہ ایک چٹکلا ہے نا کتابوں میں لکھا, ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا اور جا کر عیادت کرنے کے لیے بیٹھ گیا. بیٹھا رہا, کھڑا ہی نہ ہو. اب بیمار تو نہیں کہہ سکتا بھائی جاؤ مجھے آرام کرنا ہے, کھڑے ہو جاؤ. اور لوگ آتے رہے. بہت دیر کے بعد وہ شخص کہتا ہے حضور لوگ کافی آ رہے ہیں, آپ کہیں تو دروازہ بند کر دوں. کہاں جاؤ اور باہر سے دروازہ بند کر دوں. پھر اس کو سمجھ آئی کہ مجھے بھی نکلنا چاہیے, بہت دیر ہو گئی ہے. اتنی دیر نہ بیٹھیں کہ بیچارہ جو مریض ہے وہ بھی پریشان ہو جائے. تو آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو, غور کرتے جائیں کہ میں جہاں جہاں جاؤں آسانی ہو, مسکراہٹ ہو, اور لوگوں کے لیے میں آسانی کریٹ کرنے والا بنوں. تو یہ تو ہو گئی مومن کی وہ تعریف جو نرمی ہونی چاہیے. اور بات کرتے ہیں دوبارہ گفتگو پر. تو ہم پیارے آقا کی گفتگو پر تو ہم نے کچھ سنا. اب مجھے اور آپ کو اپنے بیان کے اختتام میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری گفتگو میں کتنی ہم غلطیاں کرتے ہیں. یہ زبان جو ہے نا, یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ چاہیں تو اس سے جنت کما لیں, اور اگر کوئی بدبخت ہو تو اسی سے جہنم کما سکتا ہے.
یہ زبان جنت میں بھی لے جاتی ہے اور یہی زبان جہنم کی گڑھوں میں ڈال سکتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار سوال ہوا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کس کو قرار دیتے ہیں؟ سنیے گا، سب سے زیادہ خطرناک چیز پیارے آقا سے سوال کیا گیا، کس کو قرار دیتے ہیں؟ تو نبی پاک نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اسے، یہ خطرناک بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بار لوگوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ سے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے جنت ملے، ارشاد فرمایا کبھی بولو مت۔ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی نہ بولیں؟ تو فرمایا اچھی بات کے سوا کچھ بھی زبان سے مت نکالو، تمہیں جنت مل جائے۔ یعنی زبان اچھی استعمال ہو تو جنت میں لے جاتی ہے، اور یہ بڑا آسان ہے، کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے نا، مگر حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا۔ آپ ایک لمحے کے اندر جنت میں درخت لگا سکتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے اور یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ ایک تو نبی پاک کے الفاظ بھی سنو، میرے آقا کے الفاظ کیسے موتی کی مانند تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلیمتان خفیفتان، دو کلمے ہیں خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، میزان پر بڑے بھاری ہیں۔ پھر آگے فرمایا حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ میں اب ایک ساتھ پڑھتا ہوں، ذرا موتی دیکھیے گا، ایسا لگتا ہے موتیوں کی مالا ہے۔ کلیمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان الی الرحمن، یعنی وہ کیسے کلمے ہیں جو زبان پر تو ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، رب کو پسند ہیں۔ اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ذرا مل کر پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پڑھتے جاؤ، میزان بھاری ہوتا جائے گا۔ اور زبان پر کتنے لائٹ ہیں، اور میں آپ کو اپنی ایک پریکٹس بتاتا ہوں، کام آئے گی۔ کبھی بوجھ فیل کرو نا، ڈیفیکلٹی فیل کرو، پریشر فیل کرو، آقا نے فرمایا نا خفیفتان ہیں، زبان پر ہلکے ہیں۔ آپ یہ پڑھنا شروع کر دو، آپ کو فیل ہوگا میرا برڈن ریلیز ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو پتہ چلا میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اس زبان سے جنت بھی کما سکتے ہیں۔ یہ پتہ ہے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خدا را اپنی زبان کی کیئر کیجئے۔ آخری روایت، آخری حدیث، اب ذرا سنیے اور پھر اپنے بیان کو میں اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ زبان سے بھلائی کا ایک جملہ نکالتا ہے۔ یہ امپورٹنس، زبان کی امپورٹنس سمجھنے کے لیے ون آف دا یونیک حدیث ہے، سمجھو، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ آقا فرماتے بندہ اپنی زبان سے بھلائی کا ایک جملہ نکالتا ہے، حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا، مگر اس کے باعث اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا۔ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے انسان سے، اچھا جملہ، اللہ ایسا راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کو نہیں پتا ہوتا، قیامت تک کے لیے رب اپنی رضامندی لکھ دیتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کاش وہ جملے ہماری زبان سے جاری ہو جائیں۔ حدیث کا دوسرا پارٹ، موسٹ ڈینجرس، نبی پاک فرماتے ہیں بے شک بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے، اے گالیاں دینے والوں، اے فحش باتیں کرنے والوں، اے فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے والوں، ڈرو اور سنو۔ آقا فرماتے ہیں بندہ اپنی زبان سے ایک برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا، اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض۔ اب آپ سوچئے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ زبان، اس کی امپورٹنس سمجھیے، بولنے سے پہلے سوچئے۔ یہی زبان قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، یہی زبان درود بھی پڑھ سکتی ہے، یہی زبان اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، یہی زبان لوگوں کے دکھوں کو مداوا بن سکتی ہے۔ یہ زبان جو ہے نا، یہ مرہم کا کام بھی کرتی ہے۔
اور یہی زبان نمک کا کام بھی کرتی ہے. زخم پر مرہم لگانا چاہو تو بھی یہ زبان لگا دے گی, اور زخم پر نمک چھڑکنا چاہو تو بھی یہ زبان کام کرتی ہے. عربی کا مقولہ ہے نا, تلوار کا وار جو ہے وہ سل جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, زبان کا وار جو ہے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا, دل میں درار ڈال دیتا ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, لوگوں کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں, بری باتیں نہ کریں. لوگ مثال کے طور پہ ہمارے پاس کوئی اسکوٹر کسی کی گر گئی, سلپ ہو گیا, ہمارے پاس آیا ٹانگ پکڑ کر, مرہم کیا ہے, اللہ 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 خیر کرے گا, فکر نہ کرو, میں لے چلوں ہاسپٹل ڈاکٹر کے پاس, انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا, میں پانی پلاؤں آپ کو. 4 میٹھے بول بولے, اس کا درد کم ہو گیا, مرہم ہے نا. اور وہی بندہ آئے اور کو کہ تمہارا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی صحیح تھا, تمہیں تو اسکوٹر چلانا ہی نہیں آتی, پہلے ہی بولا تھا نہ کیا کرو, لگ گیا نا. اب بندہ بولے یار میں اپنا زخم دکھا رہا ہوں, یہ الٹا اور نمک چھڑک رہا ہے. تو یہ وہ زبان ہے جس کا اچھا استعمال سیکھیے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, ہم اپنی زبان کو اچھی جگہ پر استعمال کریں. جب دیکھیں نا سانسیں جو ہے نا وہ ایکیوریٹ, یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم سب کی سانسیں کاؤنٹڈ ہوئی ہوئی ہیں. میرے اور آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, مگر آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ہماری سانسیں جتنی اللہ کی بارگاہ میں لکھی ہیں اتنی ملیں گی, یہ تو طے ہے نا. جتنی تھوڑی سی سانسیں رہ گئی ہیں, کیوں نہ زیادہ نیکیاں کر لوں, کیوں نہ یہ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھوں, درود پاک پڑھوں, میں اللہ کا کلام پڑھوں, نیکی کی دعوت دوں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لوں. آپ نے دیکھا ہوگا نا, کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ہمارا سیزن ہے, جس کا جب بھی سیزن آتا ہے, آج کل جیکٹ والوں کا, سویٹر والوں کا, گیزر والوں کا, بہت ساری جناب اس طرح کی چیزوں کا سیزن ہوگا. گرمیوں میں ایئر کنڈیشن والوں کا ہوتا ہے, پنکھے والوں کا ہوتا ہے, گارمنٹس والوں کا عید کے دنوں میں آ جاتا ہے, کپڑے والوں کا آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یار سیزن میں زیادہ کمانا ہے, کم سونا ہے, کام زیادہ کرنا ہے. سچ بتاؤں, اگر یہ سانسیں جاری ہے نا تو یہ نیکیوں کا سیزن بھی جاری ہے. زیادہ کما لو, زیادہ سمیٹ لو. مرنے کے بعد بندہ التجا کرے گا, یا اللہ ایک بار بھیج دے, ایک سجدہ کر لوں, ایک بار سبحان اللہ کہہ لوں, پھر کوئی چانس نہیں ملے گا. سیزن تھا. they know کہ ایچ اینڈ ایوری جو بریتھ ہے, جو سانس ہے وہ قیمتی ہے, کما لو. مگر ہم اپنی سانسوں کو, اپنے اوقات کو فضول باتوں میں ضائع کر رہے ہیں, گناہوں میں ضائع کر رہے ہیں. تو بہرحال آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گفتگو پر بات ہوئی ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری عادتوں پر بات ہوئی ہے, ان کی سافٹنس پر بات ہوئی ہے, ان کی نرمی پر بات ہوئی ہے, وہ کتنا ایکسیسیبل تھے, آسانی سے ان سے بات کی جا سکتی تھی, اس پر بات ہوئی ہے. تو پھر ہمیں بھی نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا ہے. آسان ہو جائیے, مہمان بنے آسان ہو جائیے, رشتہ دار بنے آسان ہو جائیے. کاروبار کرتے ہیں نا, اگر اللہ نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے نا, کسی کو مال دیا آپ نے یا قرضہ دیا, وقت پر پیسے نہیں دیے, روایتوں کا مضمون ہے اگر بندہ قرض خواہ کو وقت دے دیتا تو جتنے دن اسے وقت دے گا روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. مثال دیتا ہوں, آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے 30 دن کے لیے, قرضہ دیا, اگر کاروبار نہیں کیا صرف قرضہ دیا ہے, تو روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 30 دن بعد لاکھ روپے بھی آ گئے, 30 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب بھی. اچھا, آپ کو 30 دن بعد کہتا ہے مجھے 10 دن اور دے دو, اور آپ سمجھتے ہیں بندہ ٹھیک ہے دے دینے میں حرج نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اب روزانہ 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. ٹائم ایکسیڈ کیا نا, آپ کا ثواب بھی ایکسیڈ ہو گیا. یہ ہے نرمی کا فائدہ, یہ ہے آسانی کا فائدہ. آپ بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں اگر نیکیاں کمانے کا ذہن ہو. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, اجتماعات میں آتے رہیں گے, بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب. میرے